الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ ذات گرامی قدر، آج کی ہماری ہفتہ وار درس قرآن کی اس خوبصورت نشست میں ہم جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں اعمال کے باب میں بہت ہی اہم موضوع ہے۔ موضوع ہے غیبت کیا ہے۔ قرآن عظیم نے اس کی مذمت کس حد تک بیان کی ہے اور آج یہ معاشرے میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے ذکروں کا اخا کا فی الغیابت، کسی بھائی کا کسی دوسرے بھائی کا ایسا ذکر کرنا بما یکرہ، جو اسے ناپسند ہو، اس کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ، ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، خواہ وہ معمولی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر موجود تھے۔ سرکار سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت حضور کے گھر تشریف لائی۔ اس نے اپنی جو بات کرنی تھی وہ کی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے حضور کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کتنی پست قد تھی، یعنی چھوٹے قد کی تھی، یہ کتنی پست قد تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو فوراً جھٹک دیا، فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی، یہی بات تم اس کے سامنے کہتی تو اسے کبھی پسند نہ لگتی، ناپسند کرتی۔ یہ اس کا عیب تھا جو تم نے بیان کیا اور اس کے جانے کے بعد کیا۔ یہ معمولی سی بات ہے، اگرچہ وہ پست قد تھی، لیکن کسی چھوٹے قد والے کو پست قد کہنا اس سے اچھا تو محسوس نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا تم نے غیبت کی، اس پہ توبہ کرو۔ معمولی سی بات بھی ایسی جس میں عیب ہو، جس میں نقص ہو، جس میں کمی ہو، سامنے بیان کریں گے تو الزام ہے، اگر اس کی پشت پیچھے بیان کریں گے تو غیبت ہے۔ اب یہ کتنی ساری بری ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی حکمن کہا غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا گوشت ہی نہیں کھاتا، اس پر حرام ہے۔ اس پہ مستزاد یہ کہ وہ بھائی مر چکا ہو، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبہ، لوگوں غیبت سے بچو، فإن الغیبۃ اشد من الزنا، بے شک غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ زنا کرنے بہت بد گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا کا، زنا سے بھی بڑی چیز غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے کرو، پھر اس کی لذتیں لو، ایک دوسرے کو بیان کرتے رہو۔ آج ہماری مجلسیں اس سے آباد ہو گئی ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا کل تم سارے روزہ رکھو گے اور جب تک میں نہ کہوں کوئی افطار نہیں کرے گا، یعنی افطاری میری اجازت سے ہوگی. صحابہ نے صبح روزہ رکھ لیا. جب مغرب کا وقت ہوا افطار کا تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام حضور سے آ کے پوچھتے، اے اللہ کے رسول وقت ہو گیا میں افطار کر لوں؟ حضور اجازت دیتے گئے. یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور کا غلام، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری 2 بیٹیوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا آپ کے حکم پر، اب وہ پردہ اور حیا کی وجہ سے یہاں مجلس میں نہیں آتی، آپ انہیں بھی اجازت عطا فرمائیں تاکہ وہ افطار کر لیں. حضور نے منہ پھیر لیا. وہ پھر سامنے آیا، اس نے پھر یہی چیز دہرائی، حضور نے پھر منہ پھیر لیا. پھر تیسری دفعہ اس نے سامنے آ کے پھر یہی کہا یا رسول اللہ میری بیٹیوں نے روزہ رکھ لیا تھا وہ افطار کر لیں. تو سرکار نے فرمایا جاؤ انہیں گھر جا کے کہو کہ وہ کیا کریں، وہ کیا کریں؟ الٹی کریں، کیا کریں. وہ گھر آیا، اس نے آ کے بیٹیوں سے کہا کہ سرکار کا حکم ہے کہ تم دونوں کیا کرو. تو انہوں نے عمدن الٹی کی تو دونوں نے خون کے لوتھڑے پھینکے. کیا کیا؟ خون کے لوتھڑے ان کے منہ سے نکلے. اب وہ بھاگتا ہوا پھر حضور کی بارگاہ میں آیا اور صحابی نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول بڑا عجیب ماجرا ہو گیا، میری دونوں بیٹیوں نے کیا کی اور ان دونوں بیٹیوں کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکلے. سرکار نے ارشاد فرمایا انہوں نے روزہ تو رکھ لیا تھا لیکن وہ سارا دن غیبت کرتی رہیں، اپنے مردار بہنوں کا خون اور گوشت کھاتی رہیں. اب اگر وہ یہ کہہ نہ کرتی تو قیامت تک ان پر جہنم کی آگ جلتی رہتی. وہ آگ ان کے وجود میں تھی جسے میں نے نکال دیا. سرکار تو محرم راز ہے نا، سرکار جاننے والے. تو حضور نے فرمایا جاؤ ان کو کہو کیا کریں. یہ اس حد تک کا شدید امر، کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی توبہ، کوئی دعا غیبت کرنے والے کی قبول نہیں ہوتی. اور بڑی چیز کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی. اللہ پاک سے امید ہے کہ شاید وہ رحم پر آ جائیں تو معاف کر دیں. نماز کی کمی، زکوٰۃ کی، روزے کی، عبادات کی کمی کسی بھی طرح اللہ کریم جب چاہیں معاف فرما دیں. لیکن سرکار نے فرمایا غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت کی تھی وہ معاف نہ کر دے. اب یہ امر دیکھیں کتنا سخت ہے کہ جس کی غیبت کی تھی اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو بتا بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ کی اس حال میں موت ہو گئی، اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ نے اس کی غیبت کر رکھی تھی، تو اب جب حشر میں جائیں گے تو اگر وہ اسے پتہ چلے گا وہ معاف کرے گا تب جا کر اللہ پاک معافی دیں گے. اگر غیبت جس کی تھی، جس کے لیے برا سوچا تھا، جس کے لیے عیب چنے تھے، اگر اس عیب دار شخص کی معافی نہ ملی تو آپ کی معافی ہو ہی نہیں سکتی. یہ اگرچہ سخت باتیں ہیں لیکن میں شریعت محمدی آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہا کتنا برا ہے کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. کتنا برا ہے کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. فرمایا غیبت سے بچو، اس میں 3 آفتیں ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ غیبت سے بچو کیونکہ اس میں 3 آفتیں، 3 تکلیفیں ہیں. سب سے پہلی یہ کہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج یہی حال ہمارا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. نمبر 3 یہ کہ گناہ تہ در تہ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی تہ لگتی چلی جاتی ہے جو اتنی بھاری ہو جائے گی کہ پھر شاید اس کا چھٹکارا اس سے ممکن نہ ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قطات ونمام، چغل خور اور قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور غیبت کرنے والا چغل خور بھی ہوتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر کر دیتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر کر دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات سے واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی جا رہی تھی تو دوزخ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے
اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اور ان کے سامنے گندا اور بدبودار گوشت پڑا تھا، وہ اس میں سے کھا رہے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کی، یہ ان کی برزخ کی سزا ہے، اور ابھی حشر کی سزا باقی ہے۔ یہ عالم برزخ کی سزا ہے، جو غیبت کرتے تھے آج اپنا گوشت نوچ رہے ہیں، اور گندا اور بدبودار گوشت ان کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی تھا، اس کی بہن مدینہ منورہ کے دوسرے کونے میں رہائش پذیر تھی۔ اس کو اپنی بہن کی بیماری کی خبر ملی تو وہ اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے گیا، کچھ دن وہاں رہا، اس کی صحت بہتر نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بہن کی تدفین کی تیاری کی، اور قبر کھودنے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد بہن کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں یا جیب میں سکوں کی تھیلی تھی، وہ تدفین کے دوران قبر میں گر گئی۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ میرے پاس جو سکوں کی تھیلی تھی وہ تو قبر میں مٹی میں گر گئی۔ تو وہ واپس گیا ایک دوست کو ساتھ لے کے، اس نے قبر کو کھولا اوپر سے، اور اسے وہ تھیلی مل گئی۔ جب اسے تھیلی ملی تو اسے خیال آیا، دوست سے کہنے لگا کہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ تاکہ میں اپنی بہن کو دیکھ سکوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے قبر کی پڑی کو ایک طرف سے ہٹایا تو وہاں آگ کے شعلے جل رہے تھے۔ بند کی، واپس آ گیا اور اپنی والدہ سے آ کے پوچھا کہ امی جان بتائیے میری بہن کیا کرتی تھی؟ والدہ نے بتایا کہ یہ پڑوسیوں کے گھروں کے دروازوں کے کواڑوں میں سے جھانکتی تھی اور پڑوسیوں کے گھروں کی باتیں سنا کرتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ میں اسے بسا اوقات روکتی بھی تھی لیکن یہ باز نہیں آتی تھی، یعنی کواڑوں میں سے جھانکتی اور کان لگا کر پڑوسیوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ میری بہن پر یہ جو سخت وقت آیا ہے جاتے ہی قبر میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن کر آگے کہا کرتی تھی۔ یہ قبر کی سختی ہے، ابھی حشر کی سختی ہے، حشر کا عذاب اور زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی کوشش کی، قیامت میں بھی اسے وہی گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ اپنے اس بھائی سے معافی مانگ جس کے لیے تو غیبت کرتا رہا، اور پھر اسے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر اس بھائی نے اسے معاف کیا تو رب کی طرف سے معافی ہوگی، اگر اس نے معاف نہ کیا تو معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن عظیم میں آپ سورہ ہمزہ پڑھتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر عیب چننے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے، الزام لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی قرآن عظیم جس بات کو ہلاکت کہہ دے اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيْلٌ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب لگانے والے اور الزام لگانے والے کے لیے۔ عربی زبان میں ہمزہ اس بندے کو کہتے ہیں جو عدم موجودگی میں بھائی کا برا ذکر کرے، اس کے عیب چنے، اور لومزہ اسے کہتے ہیں جو سامنے آ کر، سامنے کھڑا ہو کے اپنے بھائی کے نقص بیان کر کے معاشرے میں اس کو گرانے کی کوشش کرے۔ آج ہم اپنی آنکھ میں تیلا بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھوں کے تیلے نظر آتے ہیں، اپنی کا چھتیر بھی نظر نہیں آتا، اپنے کپڑوں کا داغ نظر نہیں آتا، دوسروں کے معمولی داغ بھی نظر آتے ہیں۔ تو دوسروں کو اگر آپ نے مجلس میں برا کہا، مجلس میں ان کے عیب چنے، تو آپ نے ان کو گرانے یا ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کی، وہ لمزہ ہے۔ اور اگر آپ نے وہ چلا گیا اور اس کے پیچھے آپ نے اس کے عیب گنے، اس کی کمی کمزوری بیان کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ نے بھائی کے جانے کے بعد یہ بھی کہا کہ اس کی قمیض چھوٹی تھی، کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے، اور یا اس نے تو جو قمیض پہنی ہوئی تھی یہ چھوٹی تھی، تو یہ بھی عیب ہے، یعنی انتہائی معمولی نوعیت کی بات۔ بڑی باتیں تو پھر بڑی ہیں، انتہائی معمولی نوعیت کی بات جس کو ہم عیب سمجھتے ہی نہیں، اگر آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا یہ ذکر بھی کیا اس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی یہ چھوٹی تھی، تو یہ بھی غیبت ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنی مجلسوں کو غیبت سے آباد نہ کرو، یہ بدبختی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ تباہی ہے، تم اپنے آپ کو اس سے بچا لو، اس عیب سے، اس برائی سے اپنے آپ کو نکال لو۔
یعنی زنا سے بڑا گناہ کہہ دینا سرکار کا ارشاد گرامی ہے نا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تنقیص شان ہے، اور اسلام کسی کے نقص گن کر شان کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا، جو ہے نا احترام آدمیت جس کو کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے احترام آدمیت کم ہوتا ہے، انسان کا احترام کم ہوتا ہے، اور اسلام کسی انسان کے عزت کو، اکرام کو، اس کے احترام کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی سورہ حجرات میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ کیا کرو۔ ممکن ہے کہ جس کے بارے میں تم بدگمانی کر رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ عزت والا ہو، تم تو اسے گرانا چاہ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توقیر تم سے کہیں زیادہ ہو۔ اسی طرح کہا کوئی عورت کسی کو عیب نہ لگائے، کہ ہو سکتا ہے جس کو عیبدار کر رہی ہے، جس کے بارے میں برا کہہ رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت میں، توقیر میں، شان میں اس سے کہیں زیادہ ہو، تو تم تو اسے گرانے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ اسے مقام عطا فرما رہا ہے۔ تو غیبت اس وجہ سے بری ہے کہ یہ احترام آدمیت کو ختم کرتی ہے، انسانیت کی توقیر کو ختم کرتی ہے۔ آپ معاشرے میں اس بھائی کو جس کا پیٹھ پیچھے آپ برا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ اس کو گرانے کی صحیح کر رہے ہیں، اور اللہ کریم کسی کی عزت کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اللہ خود باغیرت ہے، اللہ کریم غیرت والا ہے، اور اپنی غیرت پر وہ کسی کو یا کسی کی غیرت کے خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے غیبت کو برا کہا۔ اور پھر یہ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں انتشار بڑھتا ہے، اس سے معاشرے میں ناچاکیاں بڑھتی ہیں۔ 2 4 10 دن کے بعد اسے پتہ تو چل جاتا ہے کہ فلاں مجلس میں غلام محی الدین نے یہ بات میرے بارے میں کہی ہے، تو جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کا دل میل والا ہوگا، اور پھر میرے ساتھ اس کا تعلق خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، معاشرے میں انقطاع آئے گا، دوستی ختم ہوگی، حلم ختم ہوگا، بردباری ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ آج ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے برادریوں کے، خاندانوں کے جھگڑے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں اس نے یہ کہا ہوگا۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہا ہوتا بھی نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ ضرور ہے گالا کھی ہونی ہے۔ اس ناچاکی اس سے پیدا ہوتی ہے، بڑے بڑے جھگڑے جنم لے لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھائی بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور جب بات کھلتی ہے تو بات کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، سوائے الزام کے، سوائے بدگمانیوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان بدگمانیوں نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا اور بربادی کا باعث بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا من اغتاب اخاہ المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی، حول اللہ وجہہ الی دبرہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ موڑ دے گا۔ تو کتنا برا لگے گا؟ حول اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو پھیر دے گا، یعنی وہ اس کا وجود اس طرف ہوگا اور چہرہ کمر کی طرف ہو جائے گا۔ وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو پھیر دے گا کہ وہ اپنی باتوں سے لوگوں کے چہرے پھیرا کرتا تھا، لوگوں کی بدگمانی کر کے، لوگوں کے ساتھ ان کے عیب چن کے ان کو گرانے کی صحیح کرتا تھا۔ تو غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کرے، معافی مانگے، اور جس کی غیبت کی ہو اس سے بھی معافی مانگ لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر وہ اس جہان میں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک اور چیز بڑی پیاری، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اچھائیوں کا بیان کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے فلاں بھائی سے بڑی محبت ہے، بات محبت کی ہو رہی تھی، تو سرکار نے فوراً سوال کیا، حضور نے پوچھا کیا تم نے اس کو بتایا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو تو نہیں بتایا، لیکن میرے دل میں اپنے اس بھائی کا بڑا پیار ہے۔ حضور نے فرمایا اٹھو جاؤ اور اسے جا کے خبر کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اٹھو جاؤ اور جا کے اسے خبر کرو کہ یعنی یہ ہے جوڑنے کی بات۔ تو جب جوڑنے کی بات تھی حضور نے کہا یہ چھپا کے کیوں رکھتے ہو، اسے بتاؤ نا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جوڑنے کی بات ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ اور جہاں بھی نفاق اور گرادازی آتی تھی اور توڑنے کی بات تھی، اس سے اسلام نے ہرڈل رکائی اور اتنی بڑی وعید سنائی کہ یہ یوں ہی ہے جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، کیونکہ اس میں انقطاع ہے، اس میں معاشرے کا انتشار ہے۔ اسلام معاشرے کو، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے، ان کے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے آیا ہے، خراب کرنے کے لیے نہیں آیا۔